قربان جاؤ، دشمنوں کے لیے بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ وہ دشمن تھا، ایک بدو دشمن تھا۔ بدو کہتے ہیں دیہات کے رہنے والے کو، بدو تب وہ ہمیشہ اس فراق میں رہتا تھا کہ کیسے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول کو مارنا ہے۔ اب ایک جہاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ اب لے گئے، دوپہر کا وقت تھا، دھوپ بہت تیز تھی، تو صحابہ کو حکم دیا بھائی رکو تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تو صحابہ کرام کو جہاں جگہ ملی سب لیٹ گئے، کھلا میدان ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو تلوار ہے نا، تلوار کو نکالے اور ایک پیڑ تھا، پیڑ کے ٹہنی میں لٹکا دیے اور آرام سے لیٹ گئے۔ وہ دشمن فراق میں تھا ہی کہ کب یہ سوئیں گے اور پھر ہم اپنا کام کریں گے۔ تیزی کے ساتھ آیا، تلوار لیا، اللہ کے رسول کی تلوار کو ہاتھوں میں لیا اور سامنے آ کے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ محمد اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول کی چشمے نبوت کھلی، آنکھیں کھلی، ارشاد فرمایا اللہ بچائے گا۔ اتنا بولنا تھا، اس دشمن کا ہاتھ کانپنا شروع ہو گیا، جسم کانپنا شروع ہو گیا، ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر پڑی۔ اللہ کے رسول نے تلوار اٹھایا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ بولا آپ بچائیے گا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ والحمد۔ دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا۔ دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا۔ دشت کو چمن بنا دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا، کانٹوں کو گلاب کر دیا۔ مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا۔ مصطفیٰ نے جس کو چھو لیا اس کو لاجواب کر دیا۔ نبی کی سیرت کیا ہے؟ نبی کھاتے کیسے تھے؟ میرے بچوں ہم کھانا کیسے کھاتے ہیں کبھی تم نے غور کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنت طریقہ کھانے کا یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھاؤ۔ بونی بھاگل ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ دونوں نوٹ نیا ہے، نہیں تو جلسوں میں نیا نوٹ کہاں چلتا ہے؟ جو نوٹ کہیں نہ چلے وہ جلسہ میں چل جائے گا۔ ایک لڑکا پوری رات جلسہ سنا، صبح چائے کی دکان میں بیٹھ کے بول رہا بھیا چلا دیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا چلا ہے؟ بولا نہیں چلا دیے۔ ارے کی چلل ہے؟ بولو نا، بولے گا نمبری رے پھٹل کا 1 مہینہ سے لے کے گھوم رہے تھے، کوئی دکاندار نہیں لے رہا تھا۔ رات میں جلسہ تھا، کلکتہ والا نعت پڑھ رہا تھا، 10 ٹکا اس کو انعام دے دیے، 90 ٹکا لے لیے، نمبری وہیں چلا دیے۔ اس بچے نے 200 روپے مجھے لا کر دیا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس بچے کے لیے اور جتنے ہمارے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ایک شعر سنا دیں۔ شاہ رخ نہ بنے گا، شاہ رخ نہ بنے گا، ہاں شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا۔ شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا، سلمان بنے گا۔ شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو شاہ رخ نہ بنے گا، نہ تو سلمان بنے گا۔ یہ بچہ میرا
سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا، سب بچہ میرا حافظ قرآن بنے گا، قرآن بنے گا۔ آمین بولے تو الحمدللہ، ماشاءاللہ الحمدللہ۔ نبی کی سیرت، نبی کا کھانا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا سونا، اور قربان جاؤ نبی کھاتے کیسے تھے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ علماء سے پوچھا، حافظ انصار صاحب سے پوچھا، مفتی صاحب سے پوچھا، امام صاحب سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کھانا کیسے کھاتے تھے؟ داہنے ہاتھ سے کھانا، 3 انگلی سے کھانا کھانا، یہ سنت ہے۔ کئی انگلی سے؟ 3 انگلی سے، 3 انگلی سے لقمہ اٹھانا ہے، ہماری 2.5 انگلی ہے۔ اب 3 انگلی سے کھانا اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ پیٹ میں پرابلم ہوا تھا گیس کا، اپولو ہاسپٹل کلکتہ میں گئے، ڈاکٹر مہیش گوئنکا کو دکھائے۔ جب میری باری آئی تو بولا کہ لیٹیے، لیٹ گئے بیڈ پر، ایک تھپڑ مارا پیٹ، بولا اٹھ جائیے، دوائی لکھا۔ ہم نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کھانا میں کیا کھائیں گے؟ بولا کہ 1 روٹی 1 گھنٹے میں کھانا ہے۔ ہم نے کہا کہ 1 روٹی 1 گھنٹے میں، بہت اچھا۔ سوچے کہ 1 روٹی 1 گھنٹہ میں ہم 3 روٹی کھاتے ہیں، تو 9 بجے اگر بیٹھیں گے سوچئے تو 12 بجے دن تک روٹی کھا کے اٹھیں گے، پھر دوپہر کا کھانا کا ٹائم ہو جائے گا، اب دوپہر کا کھانا لے کے بیٹھیں گے، رات کا وقت ہو جائے گا۔ اس سے پتہ ہے چل 24 گھنٹہ ہم کھانا کھاتے رہے۔ تو یہ ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر زید چودھری، تو ان سے میں نے کہا تو وہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ آپ کو اس لیے بولا کہ 1 روٹی 1 گھنٹے میں کھانا ہے، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھائیے گا نا، اس کو اچھی طریقے سے چبائیے گا تو دانت اپنا کام کر دے گا، تو وہ کھانا جب لیور میں میدا میں پہنچے گا نا تو لیور کو زور کم پڑے گا، تو کھانا آدھے سے زیادہ دانت ہضم کر لے گا اس کو، اب وہاں جا کر کے زور کم پکڑے گا، کھانا جلدی ہضم ہوگا، اور جب کھانا جلدی ہضم ہوگا تو بدن میں خون پیدا ہوگا، جب خون جب بدن میں پیدا ہوگا تو جسم کے اندر میں طاقت پیدا ہوگی، جب جسم کے اندر میں طاقت پیدا ہوگی تو اللہ کا عبادت کرنے میں لطف و مزہ آئے گا۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 3 انگلیوں سے کھانا کھاؤ، چھوٹا چھوٹا لقمہ کھاؤ، کھانا چبا کر کھاؤ۔ میں نے کہا کہ اپولو کا ڈاکٹر آج بتا رہا ہے مصطفیٰ کائنات جان عالم آمینہ کے لال گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا نے 1450 سال پہلے بتا دیا، 1450 سال پہلے بتا دیا۔ اللہ کے رسول کا کھانا کیسا تھا؟ کچھ صحابی آئے اماں عائشہ کے پاس، اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو پوچھنے لگے کہ اماں عائشہ اللہ کے رسول کا کھانا کیسا تھا؟ قربان جائیے، اماں عائشہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ دکھاتی ہوں اللہ کے رسول کا کھانا کیسا تھا۔ گوشت کی 2-3 بوٹی لی، دھوئی، ہانڈی میں ڈالی، پانی ڈالی، اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے کیے، ہانڈی میں ڈالی، ڈھکن بند کر دیا، ابلا، صرف ابلا۔ اماں عائشہ اتار کے رکھ دی، ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی کا یہی کھانا تھا۔ ایک صحابی اٹھا کر کھائے، دیکھا کہ یا اللہ، نہ اس میں نمک ہے، نہ مرچ ہے، نہ ہلدی ہے، کچھ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول کھاتے کیسے تھے؟ تو اماں عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا ہمیشہ یہی رہا۔ آج ہم چٹپٹے کی عادت پڑ گئی، مرغا مسلم ہونا چاہیے، چٹپٹی کھانے میں ہم تیز ہیں۔ کبھی سوچو تو صحیح پیٹ کا کیا ہو۔ آج جو شکایت، گیس کی شکایت جو ہے
लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, ये मैदे का प्रॉब्लम, लेटरिन का प्रॉब्लम। एक आदमी बोला कि हजरत का बोले, कोई ऐसी ताबीज दिए ना, 1 हफ्ता हो गई बा हम लेटरिन ना गई नहीं। हम बोले बाप रे बाप, इसको तो अमेरिका भगा देगा, वहां का भी साइन फेल हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बताया कि ज्यादा तेल मसाला मत खाओ। इसमें हिकमत ना है, ज्यादा तेल मसाला मत खाओ, मिर्च मसाला ज्यादा मत खाओ और खाना ज्यादा मत खाओ। सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हदीस के अंदर में, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि खाने के पेट के 3 हिस्से करो। क्या हिस्से करो बोलो भाई? पेट। अच्छा, अब लोग उगता नहीं रहे हैं, हाँ? कहा कि हम ऐसे मुकर्रिर नहीं है, जबरदस्ती तकरीर नहीं सुनाते। इसलिए कि वो पहले ज़माने में घड़ी नहीं थी, घड़ी थी, आदमी समय कैसे देखता था, टाइम कैसे देखता था? पहले ज़माने में सूरज को देख करके आदमी टाइम पता करता था। सूरज सर के ऊपर आ गया ना तो आदमी समझ जाता था जोहर का टाइम हो गया है। सूरज ढल गया, असर का टाइम हो गया। सूरज छुप गया, डूब गया, मगरिब का टाइम हो गया। तो ज़माने में भी एक मुकर्रिर थे, जलसा होता था तो तकरीर करते थे। घड़ी तो थी नहीं, कितनी देर बोलनी है नहीं बोलनी है, तो वो अपने जेब में ना हमेशा ये वो टेबलेट रखते थे। टेबलेट, तकरीर करने बैठते थे कुर्सी में, एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटे में वो टेबलेट मुंह में घुल जाती थी, ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया। माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे थे होते उतरते थे, पढ़ लेते थे वो मा अलैना इल्लल बला। 1 मरतबा टेबलेट रखे, तकरीर शुरू किए, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे। अब आदमी कितना तकरीर सुनेगा भाई? आदमी तकरीर कितना सुनेगा? अब एक आदमी उठ के जाने लगा, सारा मजमा चला गया, एक नौजवान बैठा रह गया। तो हजरत ने कहा कि बाबू सब चला गया, तुम क्यों नहीं गया? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लगी। वो नौजवान बोला कि नहीं नहीं नहीं, तौबा कीजिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि दरअसल बात ये हजरत कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएं। हजरत ने कहा कि भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज काहे नहीं घुली? मुंह से जब टेबलेट निकाले थे, टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया, बड़ा बड़ा मिस्टेक हो गया। पेट के 3 हिस्से करो, सुन्नत तरीका बता रहा हूं। ये पेट का 3 हिस्सा करो। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, दोपहर 2 बजे खाना खाया होटल में, यहाँ आके नाश्ता किया, अभी रात 3 बजने को है, खाना नहीं खाया। मेरी आदत है कि मैं बयान से पहले खाना खाता ही नहीं, चाहे जितनी भूख लग जाए। पेट के 3 हिस्से करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते 1 हिस्सा खाना, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। 1 हिस्सा तो कई हिस्से हुए? 3। यहाँ क्या होता है? तीनों हिस्सा फुल। पानी बोले यहाँ तक, बोला उसका किडनी फेल नहीं होगा, किसका होगा? लीवर उसका फेल नहीं होगा तो किसका होगा? बोलो सही। सुन्नते मुस्तफ़ा को छोड़ोगे, सुन्नत को तर्क करोगे तो नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, भूख रह जाए तो खाने से हाथ हटा लो, इंशाअल्लाह कभी बीमार नहीं पड़ो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। दवाओं को तबीबो तुम सरे बाजार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो। मैं बीमारे मदीना हूँ, मुझे बीमार रहने दो।
دواؤں کو طبیبو تم سرے بازار رہنے دو. سنت میں حکمت بھی ہے، سنت میں ثواب بھی ہے، سنت میں عمل کرو گے. اللہ کے رسول ارشاد فرمایا جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. انشاءاللہ عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ میرے بچوں، انشاءاللہ عمل کرو گے. اچھا ایک سنت اور بتا دیں، پانی پینا. بہت ساری ہماری ماں بہنیں، ہماری بچیاں، ہمارے بچے نوجوان پانی بیٹھ کر پینا سنت طریقہ ہے. حالانکہ ایک روایت کے اندر میں ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے پیتے چلتے پھرتے رہتے تھے، کھاتے پیتے، اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا. ایک روایت ملتی ہے لیکن مجبوری میں اگر کھڑے ہو کر کوئی اگر آدمی پانی پی لیتا ہے، مان کے وہاں بیٹھنے سے کپڑا ناپاک ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، بیٹھنے کی کوئی صورت نہیں ہے تو کھڑے ہو کے پانی پی سکتے آپ، اجازت ہے. لیکن اس کا معمول بنا لینا، عادت بنا لینا، یہ سنت کے خلاف ہے. اچھا جانتے ہیں اس سے کتنی بڑی بیماری ہوتی ہے؟ جو کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے وہ جلد بوڑھا ہو جاتا ہے. اچھا سب سے پہلا اس کا جو ہوتا بیماری، یہ گھٹنا جو ہے نا، یہ گھٹنا کٹ کٹ کرے گا، گھٹنے میں درد پیدا ہوگا، ریڑھ کی ہڈی میں درد پیدا ہوگا، اور کھڑے ہو کر پانی پینے والے کو ہائیڈروسل کی بیماری ہوتی. تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. اس لیے نبی کی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پیو اور 3 سانس میں پانی پیو. کئی سانس میں؟ 3 سانس میں. اور پانی دیکھ کر پیو، یہ بھی نبی کی سنت ہے. بغیر دیکھے ہوئے پانی مت پیو، بغیر دیکھے ہوئے پانی مت پیو. اس میں ریسرچ ہو چکا ہے کہ پانی دیکھ کر پینے میں کیا فائدہ ہے. پانی دیکھ کر پینا نبی کی سنت، داہنے ہاتھ سے پینا نبی کی سنت، 3 سانس میں پینا نبی کی سنت، بیٹھ کر پینا نبی کی سنت ہے. تو انشاءاللہ عمل کرو گے بڑی تیزی کے ساتھ. انشاءاللہ بیٹھ جائیے، کچھ نہیں انشاءاللہ. وہ تھوڑا سا تار کچھ چٹک ہوا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. صرف 8 منٹ گفتگو کریں گے، وقت مقررہ ہے. دیکھیے میں نے معمول بنا لیا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ میں تقریر نہیں کرتا ہوں. جہاں بھی جاتا ہوں میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، 1 گھنٹے سے زیادہ میری تقریر آپ کو نہیں ملے گی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس لیے کہ یہ روزانہ کا معمول ہوتا ہے. کل سہرسہ میں پروگرام ہے، سمڑی بختیار پور میں، اب پرسوں پھر کلکتے کا پروگرام پکڑنا ہے. یہ ہمیشہ لگا رہتا الحمدللہ ثم الحمدللہ. اب صحت بھی اتنی اچھی نہیں رہی، ہمیشہ سفر ہمیشہ سفر. تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو حاضری ہوگی. بس سنو میرے بچوں، میرے نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ماں کے حوالے سے نبی کی سیرت کیا ہے؟ ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے شکم میں آئے. آہا، حضرت عبداللہ، باپ کا نام کیا ہے؟ ہمارا بچہ. اچھا سنو، اللہ کے رسول کے ابا کا نام کیا ہے؟ ارے بولو. حضرت عبداللہ. ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ. دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. دادی کا نام کیا ہے؟ کی بولے ہو؟ ہاں، برہ نام تھا. برہ. کیا نام تھا؟ برہ. اور قربان جاؤ، تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے، وقت کی قلت ہے. اللہ کے رسول اپنے ماں کے شکم میں تشریف لائے، 6 مہینے کی مدت ہے. تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ بیٹا بچے کی ولادت ہوگی، گھر میں خرچ ہے، تم تجارت کے لیے ملک شام چلے جاؤ، اتنا مال لے کر جاؤ اور 2-4 مہینے کے اندر میں چلے آنا ہے. آپ باپ کے حکم کو مانا اور ملک شام نکل گئے.
حضرت عبداللہ ملک شام گئے، وہاں سے لوٹ رہے تھے، راستے میں طبیعت خراب ہو گئی، انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے شکم میں 6 مہینہ ہوا تھا، یتیم ہو گئے۔ اچھا، یتیم ہو گئے۔ حضرت آمنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 7 سال ہے، اور حضرت ام ایمن جو خادمہ تھی وہ ساتھ میں ہے حضرت آمنہ کا۔ اللہ کے رسول کی عمر کتنے سال ہے؟ ارے بولو بھائی کتنے سال ہے؟ 7 سال۔ مدینہ گئے۔ او کیا شہر ہے مدینہ میرے نوجوانوں، کبھی گھوم آؤ، مکہ گھوم آؤ۔ ارے حج نہیں کر سکتے، کم از کم عمرہ تو کرو، ابھی 40-50 ہزار روپے میں عمرہ ہو جا رہا ہے، 60,000-70,000 میں عمرہ ہو جا رہا ہے۔ حج فرض ہے تو حج کرو، اگر حج فرض نہیں، اتنا پیسہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے، کم از کم عمرہ تو کرو، دیکھ کے آؤ تو وہ شہر کیسا شہر۔ جاؤ گے نا، آنے کو جی نہیں چاہے گا۔ ایسی بھی گزر جائے، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ایک رات مدینے میں، ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں، ہم ہو میرے آقا ہو ایک ساتھ مدینے میں۔ ماں کی عظمت کیا؟ مدینہ گئے، کچھ دن رہے، پھر ماں کے ساتھ لوٹ رہے تھے۔ مدینہ اور مکہ دیکھیے، ہم لوگ مکہ مدینہ بولتے ہیں، جو لوگ نہیں دیکھے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کتنی دوری ہے؟ 500 کلومیٹر۔ یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، 500 کلومیٹر کی دوری ہے۔ اسی مدینہ اور مکہ کے درمیان میں ایک پہاڑ ہے، قربان جاؤ نوجوانوں، وہیں پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی، بخار آیا، اور بخار بھی ایسا بخار اترنے کا نام نہیں۔ اچھا، اتنی طبیعت خراب ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ کے حضرت آمنہ کا وہیں انتقال ہو گیا۔ اچھا، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ام ایمن ہے، اللہ کے نبی کی عمر 7 سال۔ جس کی ماں انتقال کر جائے، اس بچے پہ کیا گزری ہوگی، سوچئے تو صحیح۔ قربان جائیے، حضرت ام ایمن جب دفن کر دیا گیا حضرت آمنہ کو، قربان جاؤ، اس پہاڑی پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے، ہٹ ہی نہیں رہے تھے۔ ام ایمن ہاتھوں کو پکڑتی کہ بیٹا محمد چلو، اب کہتی مجھے رہنے دو، اپنی ماں کے پاس رہنے۔ زار و قطار رو رہے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قربان جائیے، اور آخری حج کے وقت میں اللہ کے رسول جب مدینہ سے چلے، دیکھیے اللہ کے نبی نے پوری عمر میں، پوری زندگی میں صرف ایک حج کیا۔ کیا حج کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، کیا حج کیا؟ صرف ایک حج کیا۔ کیوں ایک حج کیا؟ مکے کی مدینے کی زندگی 10 سالہ زندگی ہے، ایک بار حج کیوں کیا؟ اس لیے اگر آپ 10 بار حج کر لیتے، 5 بار حج کر لیتے، تو امتیوں کے اوپر بھی 5 بار حج کرنا فرض ہو جاتا۔ اس لیے آپ نے صرف ایک مرتبہ حج کیا، اور حکم دیا کہ اللہ نے جس کو دولت دیا ہے، اللہ نے جس کو مال دیا ہے، اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے، جس کے اوپر میں حج فرض ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا ایک مرتبہ پوری زندگی میں یہ فرض ہے۔ آخری حج کے وقت میں صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے مکہ، وہ مقام آیا،
ماں کی قبر یاد آ گئی، قربان جاؤ، آپ نے کہا کہ پڑاؤ ڈالا جائے، تمام صحابہ رک گئے، اونٹ باندھ دیے گئے، گھوڑے باندھ دیے گئے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھے جہاں ماں کی قبر تھی، قربان جائیے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ قبر کے قریب بیٹھے اور دو زانو ہو کر بیٹھے، یوں آپ بیٹھے، یوں بیٹھے اور ہچکی باندھ کر رو رہے تھے، ہچکی باندھ کر رو رہے تھے ماں کی قبر میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جن کی ماں نہیں ہے، جن کی ماں نہیں ہے، مت پوچھو راتوں کو میں بھی کیسے کیسے سوتا ہوں، جب جب ماں کی یاد ستائے چپ کے روتا ہوں، چپ کے روتا ہوں۔ ہے حیدر ماں کے چرنوں میں تن من دھن قربان ہے جس کے ماں سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ قربان جاؤ، ماں خوش اللہ خوش، باپ خوش اللہ خوش، ماں ناراض اللہ ناراض، باپ ناراض اللہ ناراض، اللہ کے فرشتے ناراض، آسمان کے مخلوق ناراض، زمین کے مخلوق ناراض۔ اس لیے میرے بچوں، کچھ پانا چاہتے ہو، کچھ بننا چاہتے ہو، آسمان کے ستاروں کو توڑنا چاہتے ہو تو اپنی ماں کی دعائیں لو، باپ کی دعائیں دو، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا۔ انشاءاللہ ماں باپ کی خدمت کرو گے۔ اب آؤ آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کو ہم ختم کریں گے۔ مسجد نبوی میں کئی دروازے ہیں، ایک دروازہ ہے باب السلام، ہم 2012 میں گئے تھے حج کرنے کے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو دروازہ باب السلام مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ جمع تھے، خطاب فرما رہے تھے، تو دروازہ باب السلام سے ایک عورت داخل ہوئی، ایک عورت مسجد میں گھسی، تو تمام صحابہ دیکھے پلٹ کر، اللہ کے رسول کی نگاہ پڑ گئی عورت کے چہرے پہ، تو آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ارے سبحان اللہ بولے نا دا۔ وہ عورت قریب آئی، آپ نے سلام کیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے کندھے سے کالی کملی کو زمین پر بچھایا اور آپ نے فرمایا اماں بیٹھ جاؤ۔ صحابہ محو حیرت ہیں کہ بھائی آخر میں یہ عورت ہے کون جس کے استقبال کیے اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے؟ یہ کوئی عام عورت نہیں ہوگی۔ تو کسی صحابہ میں پوچھنے کی جرت نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کو پوچھے یہ عورت کون ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، پتہ تو چلے یہ عورت آخر آپ ہے کون؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا عمر یہ میری ماں حلیمہ ہے۔ سبحان اللہ ولد ماشاء اللہ، یہ میری ماں حلیمہ ہے، اپنی ماں نہیں تھی۔ میرے نوجوانوں سنو، یہ اپنی ماں نہیں تھی، سگی ماں نہیں تھی، صرف دودھ پلائی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ صرف دودھ پلائی تھی، پالی تھی، یہ اپنی ماں نہیں تھی، اپنی ماں حضرت آمنہ تھی۔ تو سوچو، غور کرنے کا مقام ہے کہ جب رضائی ماں کا اتنا احترام اللہ کے رسول کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں جانتے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ وجہ کائنات ہے۔ یہ نہ ہوتے آسمان نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، سورج نہ ہوتا، شجر و حجر نہ ہوتا، سمندر کی طغیانی نہ ہوتے، ہم نہیں ہوتے، تم نہیں ہوتے، جنت نہیں ہوتی، جہنم نہیں ہوتی۔ یہ وجہ کائنات ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے طفیل میں ساری کائنات کو پیدا فرمایا، یہ ماں کی احترام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بتانا مقصود یہ ہے
اے نوجوانوں، ماں باپ کی دعائیں لو، ان کی خدمت کرو، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. کبھی غریب نہیں رہو گے، گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. اگر ماں کے آنچل دعا کے لیے اٹھ گئے، اگر باپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا تو قربان جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ، زندگی بھی اچھی گزرے گی، اللہ تجھے جنت کے اندر میں داخل فرمائے. انشاءاللہ عمل کرو گے؟ کریں گے ادھر والے؟ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کی دعائیں لو، باپ کی دعائیں لو. اور ساتھ ہی ساتھ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان کے حق میں بخش و مغفرت کی دعا کرو، ماں باپ کے نام پہ صدقہ کرو، ایصال و ثواب کا کام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ اپنے ماں باپ کے نام پر. ان کے جو دوست ہیں ان سے اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ بھی ثواب تیرے ماں باپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. معزز سامعین کرام، حضرت کا حکم ہے کہ بھوجپوری کا کچھ کیا ہو جائے؟ اچھا، لیکن بنگلہ رہ جائے گا، بنگلہ رہ جائے گا. اچھا، بھوجپوری آپ لوگ کیسے سنتے ہیں؟ پہلے ایک مطلع ایک شعر ہم سنا دیں، ہم دیکھیں پہلے کہ آپ لوگ سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں بھوجپوری. کتنا سندر مورے، کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. ارے اچھا لگا تو سبحان اللہ کون بولے گا؟ ہم بولیں گے. کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا، ہاں دربار لاگیلا. کتنا سندر مورے کتنا سندر مورے آقا کے دربار لاگیلا. باغ طیبہ نگریا، ہاں ہاں باغ طیبہ نگریا، جنت کے بازار لاگیلا، ہاں بازار لاگیلا. باغ طیبہ نگریا جنت کے بازار لاگیلا، ہاں بازار لاگیلا. اور بھوجپوری کا طیبہ میں لاگل باٹے، ربیع الاول کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور قربان جائیے. طیبہ میں لاگل باٹے نوری بازار ہو، طیبہ میں لاگل باٹے نوری بازار ہو، طیبہ میں لاگل باٹے نوری بازار ہو. طیبہ میں لاگل باٹے، طیبہ میں لاگل باٹے نوری بازار ہو. مکہ میں پیدا بھیلن عربی سرکار ہو، مکہ میں پیدا بھیلن عربی سرکار ہو، مکہ میں پیدا بھیلن عربی سرکار ہو. بھورو سمیا رہے دنواں سوموار ہو. کب پیدا ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس وقت پیدا ہوئے؟ سمے کیا تھا؟ قربان جائی. سمے کو بھی پتا نہیں تھا. کیا سمے ہے؟ دن آ رہا ہے، رات جا رہی ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا، یہ شعر ہم سنا رہے ہیں ابھی آپ کو. رات ڈھلتی نہ تھی، دن نکلتا نہ تھا، دن نکلتا نہ تھا. رات ڈھلتی نہ تھی،
दिन निकलता न था, दिन निकलता न था, रात ढलती न थी, दिन निकलता न था, आप से पहले मौसम बदलता न था, आप से पहले मौसम बदलता न था, रात ढलने लगी दिन निकलने लगा, दिन निकलने लगा, रात ढलने लगी दिन निकलने लगा, आप आए तो मौसम बदलने लगा, आप आए तो मौसम बदलने लगा, बदलने लगा। सुबह शादी का वक़्त है, वाक़या की तरफ नहीं जाएंगे, बस तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिनट के अंदर में इस शेर को पूरे करके अपनी मैं जगह लेता हूँ। भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, भोरो समैया रहे, भोरो समैया रहे दिनवा सोमवार हो, आमिना बी के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, आमिना बी के घर में ऐलन मदनी सरकार हो, तैबा में लागल बाटे इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, इबादत करो तो सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी।